بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لذکری سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لے ساتھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حقیقت پر بات فرمائی کہ ایک دعوی محبت ہے، ایک حقیقت محبت ہے۔ تو آج کا مسلمان دعوی محبت میں تو پیش ہے، لیکن حقیقت محبت میں بہت پیچھے ہے۔ اور اسلوب قرآنی یہ ہے، کلام الہی کا انداز یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس میں اس کے ساتھ اس کی حقیقت شامل نہ ہو۔ بلا حقیقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ یہی خلاصہ حضرت مصعب دامت برکاتہم کی گفتگو کا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں تو ہماری محبتوں میں پیغمبر کون صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حقیقت بھی شامل ہو جائے تو ہماری محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ یہ جو سورہ طٰہٰ کی آیت میں نے پڑھی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز ہے، ایک اس کی حقیقت ہے، ایک شکل نماز ہے، ایک حقیقت نماز ہے، ایک نماز کا ظاہر ہے، ایک نماز کا باطن ہے، ایک دعوی نماز ہے، صورت نماز ہے، اور ایک حقیقت نماز ہے۔ اللہ نماز کو بھی صرف دعوی نماز یا صورت نماز قبول نہیں فرماتے جب تک کہ اس نماز کے اندر اس کی حقیقت موجود نہ ہو۔ اسی کو اقیم الصلاۃ لذکر سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کی بہت ساری توجیحات، اس میں بڑی گفتگو ہے، لیکن میں بالکل 4-5 منٹ میں بس ایک بات کر کے انشاءاللہ پھر اپنا ذکر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اور یہاں بس فرق یہ ہے کہ وہاں ہر صورت کے ساتھ حقیقت موجود تھی، بولے وہاں ہر صورت کے ساتھ حقیقت موجود تھی، یہاں صرف صورت ہی صورت ہے، کسی صورت کے ساتھ حقیقت نہیں ہے۔ اب یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد و نصرت وہاں تھی، اسی مدد و نصرت کا وعدہ قیامت کی صبح تک ہے، لیکن اس حقیقت کے ساتھ ہے جو حقیقت وہاں تھی۔ جو حقیقت وہاں تھی وہ حقیقت جہاں جب اور جس جگہ پائی جائے گی وہی مدد وہی نصرت ہوگی۔ ہم آج یہاں بھی پریشانی کا شکار ہو جاتے کہ آج ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی ہے۔ ہماری مدد تو اس حقیقت پر ہوگی جو حقیقت وہاں تھی۔ تو ہم ذرا جانچ لیں کہ کیا وہ حقیقت ہماری ان صورتوں میں ہے۔ نفس صورت کے ساتھ مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا ایک عجوب اسلوب رہا ہے، آپ تلاش کریں کہیں مل جائے تو پھر مجھے بتا دیں، لیکن میرے مطالعہ اسٹڈی کے مطابق تو اسلام صورت ہے اور ایمان حقیقت۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اسلام اور ایمان تو قرآن کریم میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا، یہ میرے سامنے سے نہیں گزرا کہ قرآن نے جب جہاں جس سے بھی وعدہ مدد کا کیا ہے تو وہ حقیقت پر ایمان کی بنیاد پر تو کیا ہے، اسلام کی بنیاد پہ نہیں کیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مسلمین نہیں ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَكَانَ حَقًّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ أَسْلَمُوا
جی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُسْلِمِينَ، یہ میں آپ کو صرف ایک اشارتاً بات دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ جو قرآن کریم میں مدد و نصرت کا فرمایا وہ بھی حقیقت پر، صورت پر نہیں، چونکہ اسلام صورت اسلام ہے، ایمان حقیقت اسلام ہے، تو وعدہ مدد کا کل بھی جو تھا وہ آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک ہے۔ اس کے لیے کوئی فرق نہیں، یہ گورا ہے، یہ پیلا ہے، یہ موٹا ہے، یہ پتلا ہے، یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، نہ اس چیز کا کوئی فرق نہیں۔ یہ فرق بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم، یہ پہلی صدی کا ہے، یہ دوسری صدی کا ہے، یہ تیسری صدی کا ہے، یہ فرق بھی نہیں، بلکہ ایک فرق ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ فرق یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ جو مدد تھی، آج وہ مدد اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہوگی۔ آج جو مدد ہے، آنے والے زمانے میں اس مدد کا ریشو کروڑوں گنا اور زیادہ ہو جائے گا۔ آپ حیران ہو جائے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں قوت تھی، مدد کی کم ضرورت ہے، یہاں ضعف ہے، قوت مدد کی زیادہ ضرورت ہے۔ جہاں ضعف زیادہ ہوگی وہاں مدد، بولو، جہاں ضعف زیادہ ہوگی وہاں مدد، تو وہاں قوت زیادہ تھی، مدد کی ضرورت کم تھی، یہاں ضعف زیادہ ہے، مدد کی ضرورت زیادہ ہے، لیکن معیار وہی ہونا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، معیار وہی ہوگا۔ اگر اندر کی چیز وہی ہوگی، اگر حقیقت وہی رہا تو مدد زیادہ ہوگی۔ حقیقت وہی ہو، مدد زیادہ۔ تو یہ جو خانقاہوں میں آیا جاتا ہے نا، یہ اس حقیقت کو پانے کے لیے، کمیت نہیں، کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے۔ جس طرح موسیٰ صاحب نے فرمایا کہ 1000 رکعت پڑھا لیکن بلا کیفیات کے، نہ وضو نہ غسل، 2 رکعت پڑھا لیکن کیفیات کے ساتھ، با وضو اور با غسل، تو کیفیات والے 2 رکعت 2 کروڑ رکعت پر باری ہوتے ہیں۔ اور اسی کو فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ تو بہت کم ہے اور وہ تو بہت زیادہ ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا مقابلہ کم اور زیادہ کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا، مقابلہ تو کیفیات اور حقیقت کی بنیاد پہ ہوا کرتا ہے۔ کیفیات زیادہ ہوں گے تو مدد زیادہ ہوگی، حقیقت زیادہ ہوگی تو مدد زیادہ ہوگی۔ تو مدد تو کیفیات اور حقیقت کی بنیاد پہ ہوا کرتا ہے۔ اور مدد کیا ہے؟ فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ایسا نہ سمجھو تمہاری کیفیات کے مطابق اور جو تمہاری حقیقت ہوگی اسی پر رکھ کر فرشتوں کی ضرورت نہیں ہوگی، جہاں تم ہوگے وہاں تم سے پہلے تمہارا خدا موجود ہوگا، تمہارا اللہ تم سے پہلے ہر میدان میں موجود ہوگا۔ آخری بات، چونکہ آیات کا یہ ٹکڑا نماز کے متعلق ہے تو اس پر ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ تو اس ٹکڑے کی حقیقت یا اس کا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میں سورت کو بغیر حقیقت کے قبول نہیں کرتا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میں سورت کو بغیر حقیقت کے قبول نہیں کرتا، میرے ہاں کمیات نہیں ہے، ایکم اکثر و عملہ نہیں ہے، میرے ہاں کیفیات ہے، ایکم احسن و عملہ، میرے ہاں مقدار نہیں ہے، میرے ہاں معیار کو جانچا جاتا ہے، مقدار نہیں، معیار۔ تو میرے خیال میں اس کو تو آپ سمجھ گئے ہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میں سورت سیرت کے بغیر قبول نہیں کرتا، آسان معنی ہو گیا، میں سورت کو سیرت کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اب اس پر ایک بات کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں، چونکہ نماز کی بات ہے تو کل جائے۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کائنات میں
آدم سے لے کے آپ کے زمانے تک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانے سے لے کے قیامت تک یہ جتنے زمانے گزرے ہیں اور اس میں جتنے انبیاء اور رسول اور لوگ گزرے ہیں، پوری کائنات میں بقول محمد عربی سب کی زبانوں پہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بقول پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کائنات کے اولین ہو یا آخرین ہو یا اوسط ہو، جب سے اللہ نے اس دنیا کو وجود دیا ہے، جیسی میری زندگی ٹپ حالت میں گزری ہے، سخت حالت میں گزری ہے، سرافہ امتحان تھی میری زندگی، ایسی ٹپ زندگی کائنات میں کسی کی نہیں تھی۔ اشد الناس بلاء الانبیاء الامثل فالامثل، سب سے سخت زندگی، ٹپ زندگی وہ انبیاء کی، اور پھر اس کے بعد جو اس کے قریب، اور فرمایا پھر انبیاء میں سب سے زیادہ ٹپ زندگی میری تھی۔ یہ آیت سمجھا رہا ہوں، اگر آپ بیدار ہیں تو میں بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ اس آیت کا تمہید میں رکھ رہا ہوں نماز کے حوالے سے۔ یہ پہلی تمہید سسٹم کے حوالے سے تھی، اس لیے کہ مفتی صاحب نے سسٹم پہ بات کی تھی، اور اب جو میں تمہید باندھ رہا ہوں یہ نماز کے حوالے سے، لیکن اگر آپ مراقبے میں نہیں رہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت اور ٹپ زندگی کس کی؟ انبیاء کی۔ بولو، پھر انبیاء میں سب سے زیادہ ٹپ اور سخت زندگی میری۔ اب یہاں تھوڑا سا تصور قائم کر لیں، جب آدمی کی زندگی سختی میں، مشقت میں، پریشانیوں میں اور امتحانات میں اور ابتلا میں، تو یہ انتظار راحت کا کرتے ہیں، انتظار سہولت کا کرتے ہیں، انتظار سانس لینے کا کرتے ہیں کہ اللہ کب وہ وقت آئے گا کہ مجھے سہولت مل جائے گی، کب وہ وقت آئے گا کہ میں راحت سے سانس لے لوں گا، کب وہ وقت آئے گا کہ مجھے تھوڑی سی راحت اور خوشی مل جائے گی۔ اگر آپ حاضر ہیں تو میں ایک کروڑوں کا نقطہ یہاں فٹ کر کے دے رہا ہوں، کب وہ وقت آئے گا کہ مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا، کب وہ وقت آئے گا کہ مجھے اپنا پریاس سنانے کا موقع مل جائے گا، کب وہ وقت آئے گا کہ میں اپنے رب کے حضور اپنی داستان گنوانے کا مجھے موقع مل جائے گا۔ ارے کب وہ وقت آ جائے گا کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا پریشانی ہے، میں پریشانی رکھوں گا، وہ میری پریشانیوں کا حل مجھے بتائے گا۔ کب وہ وقت آئے گا کہ مجھے سکون اور راحت ملے گا۔ یہی وہ جملہ ہے ارہنا یا بلال۔ آقا سمجھ میں بات نہیں آئی، اس کا کیا مطلب ہے ارہنا یا بلال بالصلاۃ؟ وہ کب اذان دو گے، کب نماز پڑھواؤ گے تاکہ مجھے سہولت مل جائے؟ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اب سمجھ گئے؟ کب اذان دو گے، کب نماز پڑھاؤ گے؟ کیا ہوا آقا؟ فرمایا میں تو سب زندگی میں ہوں، راحت میں آنا چاہتا ہوں، سکون میں آنا چاہتا ہوں، سہولت میں آنا چاہتا ہوں، خزاں بہار میں آنا چاہتا ہوں، اپنا دکڑا سنانے آنا چاہتا ہوں۔ ارہنا یا بلال، بلال جلدی کرو، مصطفیٰ تنگ ہو گئے ہیں، تاکہ خوشی کا سما بن جائے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آقا کیا کرو گے؟ فرمایا رب پوچھے گا نا کیا کرنے آئے ہو؟ میں کہوں گا ایاک نعبد، غلام حاضر ہے، و ایاک نستعین، اللہ کب مدد کرو گے؟ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ عمار میرے حجرے سے نکلتے لوگ اسے پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے، اللہ کب تک برداشت کروں گا؟ بلال کو باندھا ہوا پیٹا جا رہا ہے، اللہ کب تک برداشت کروں گا؟
سمیہ کو دولت کیا گیا، اللہ کب تک برداشت کروں گا؟ زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، اللہ کب تک برداشت کروں گا؟ خبیب کو حضرت خبیب کو انگاروں پہ لٹایا گیا، اللہ کب تک برداشت کروں گا؟ ارے نا یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ کیسے راحت پہنچے گی؟ فرمایا جب رب کے حضور حاضر ہو کے استدعا کروں گا، ایاک نستعین، اللہ مدد کے لیے آیا ہوں، یہ معاملہ سدھار دیجیے۔ یہ ہے وہ نماز، یہ اس نماز کی حقیقت ہے کہ جب میں نماز میں حاضر ہو جاؤں، اقیم الصلاۃ لذکری، تو اللہ کی تعریف میں لگ جاؤں۔ اللہ تو ایسا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو ایسا ہے الرحمن، اللہ تو ایسا ہے الرحیم، اللہ تو ایسا ہے مالک یوم الدین۔ تو پوچھنے والا مسکرا کے پوچھتا ہے کہ تو کیسا ہے؟ یہ کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ میں تو غلام ہوں۔ تو آیا کس لیے ہے ایاک نستعین؟ گھر میں بربادی ہوئی ہے، مدد کے لیے آیا ہوں۔ دشمنی نے جکڑا ہوا ہے، مدد کے لیے آیا ہوں۔ قرضوں میں پھنسا ہوا ہوں، مدد کے لیے آیا ہوں۔ بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، مدد کے لیے آیا ہوں۔ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، مدد کے لیے آیا ہوں۔ بیٹا روزگار پہ نہیں لگ رہا، مدد کے لیے آیا ہوں۔ ایاک نستعین اقیم الصلاۃ لذکری۔ اب سمجھ گئے؟ تو ہم خانقاہ اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں ہماری صورتوں کے ساتھ اللہ حقیقت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔